کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ہم بستری کی حوا علیہ السلام سے تو ان کو حمل کراتا ہے، ہلکا پھلکا آسانی سے چلتی پھرتی رہی۔ جب بچہ پیٹ میں بوجھل ہوا، بڑا ہوتا رہا، تو دونوں نے رب کو پکارا کہ اگر ہمیں بھلا چنگا بچہ ملا شکر گزار۔ جب رب نے دیا تو دونوں نے رب کا شریک بنایا۔ اب بات سمجھ، ترمذی میں روایت ہے جو صدرک میں ہے، جلالین تک میں نقل کی، کوئی تفسیر نہیں جس میں یہ نقل نہیں، کہ حضرت حوا علیہ السلام کا بچہ پیدا ہوتا تھا، مر جاتا، بچہ نہیں، ابلیس سے لعین آیا۔ اس ابلیس سے لعین نے کہا کہ آپ ایسا کریں بچہ پیدا ہو، اس کا نام رکھنا عبد الحارث، عبد الحارث نام رکھیں گے تو بچہ آپ کا نہیں مرے۔ انہوں نے اس کا نام رکھا عبد الحارث۔ تو یہ گیا کہ الشرک فی التسمیہ۔ اچھا اب بات سمجھ، یہ روایت جلالین تک میں منقول، بات ذرا غور سے سمجھ۔ آپ نے تلخیص المفتاح تو پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر موحد کے انبت الربیع البقل، کہ موسم ربیع نے بقل کو اگایا تو ٹھیک ہے، اور اگر یہی تاریہ کہتے انبت الربیع البقل تو اس کے عقیدے کی بنا پر یہ کفر ہو، قائل کا فرق۔ یہاں کافی عرصہ میرا درس سنتے رہے، یہ اہل حدیث بزرگ تھے، 50 سال وہ مدرس رہے، بڑے شوق جب بیچارے ہوتے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے کہ نہ جائز، یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ تو میں نے کہا کہ اگر میں کہوں تو جائز، ملنگ کہے تو نہ جائز۔ وہ مولوی صاحب کہیے کہ آپ کے لیے جائز ہوگا؟ میں نے کہا دیکھیے جی بات سن، میں کہوں گا تو اس معنی میں کہوں گا کہ اللہ تعالی کا نام ہے العلی العظیم، علی اللہ کا نام، میں علی مراد نہیں لوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو العلی العظیم سمجھتا ہوں، کہ تو ہے برتر ذات مشکل کشاد، اور ملنگ اس سے سمجھے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھتے میری، کہ میں کہوں علی مشکل یا علی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ لفظ کہیں نا، مہم لفظ جو ہے یہ غلط فہمی میں ڈال، لیکن میری مراد یہ تو اس میں کیا ہے؟ اور ملنگ کہے گا علی مشکل کشا تو سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد۔ قائل کا فرق ہے۔ دیکھنا حضرت مدنی رحم اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں بھی اور درس بخاری میں بھی فرمایا کہ حضرت آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اور آپ کے شجرے میں علی مشکل کشا کے واسطے، حضرت کے وہ جو شجرہ ہے اس میں اے اللہ میرا کام کر دے علی مشکل کشا کے واسطے، تو آپ کی ان کو مشکل کشا کہیں تو جائز ہے، دوسرے کہیں تو شرک کی وجہ ہے۔ تو حضرت نے اپنے مکتوب میں بھی لکھا، ہم نے کانوں سے آپ کے درس میں لکھا۔ فرماتے دیکھو بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک موقع پر قاضی بنا کر کے بھیجنا چاہا،
کہنے لگے حضرت لا علی بالقضاء، مجھے تو قاضی بننے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا۔ آپ نے ان کی چھاتی میں ہاتھ مارا، دعا بھی کی، فما زلت قاضیا، آپ کی دعا کی برکت سے بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا حلال المقاعد، حلال المعاقد، حلال المعاقد، گرا کھولنے والا، یعنی مشکل سے مشکل مسئلے کی گرا کھولنے والی۔ فارسی والوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو مشکل کشا کر دیا۔ تو ہم جو کہتے علی مشکل کشا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، حاشا وکلا، ہم اس معنی میں کہتے کہ اپنے دور میں مشکل سے مشکل مسئلوں کی گرا کھولتے تھے۔ یہ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کے مکتوب میں بھی ہے اور زبانی بھی۔ تو قائل اور قائل کا فرق ہے۔ آپ دیکھیے یہاں روح المعانی وغیرہ میں آپ کو مثالیں دیں کہ عرب میں جو شخص مہمان نواز ہوتا تھا اسے کہتے تھے عبد الضیف، یعنی ضیف کا خادم، مہمان کا خادم، عبد فلاں، فلاں کا خادم، یہ استعمال ہوتے ہیں غلاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ صاحب ذہن کے تھے، باپ حضرت آدم علیہ السلام حارث بھی تھے، حارث کا معنی کھیتی کرنے والے جات۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبد الحارث رکھ دیں گے کہ باپ کی خدمت کرے گا۔ انہوں نے اس تعویل سے یہ عبد الحارث، حارث کے معنی جات، حرث کھیتی کرنے والا، تو عبد الحارث کا معنی کہ باپ کا خادم۔ ذہن صاف تھا، لیکن چونکہ لفظ موہم ہے اس لیے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے بچہ مانگا، جب دیا تو عبد الحارث۔ دوسری تفسیر یہ ہے جو تمام تفسیروں میں ابن جریر طبری، روح المعانی اور مدارک، ابو سعود، کوئی تفسیر نہیں خالی ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا سلسلہ، آگے فلما تغشاہا سے زوجین مراد ہے، جس دور میں جب بھی خامن نے بیوی سے ہم بستری کی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نہیں، وہ ان سے تو نسل انسانی چلی۔ جب خامن نے بیوی سے ہم بستری کی اس کو حمل قرار پایا تو پہلے زوجین یہ کہتے رہے کہ اللہ بھلا چنگا بچہ ہوا، ہم تیرے شکر گزار۔ جس وقت بچہ پیدا ہوا نام اس کا رکھا پیراں دتا۔ تو یہ اگلا حصہ ان سے نہیں، یہ آگے ہر زوجین سے لگتا ہے جو مشرق نظریے کی۔ یہ تفسیر دوسری موجود، کیا شریک چراتے اس مخلوق کو جو کچھ نہیں پیدا کر سکتی اور خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی مدد کیا کریں، ولا انفسہم ینصرون، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ہدایت کی طرف بلاؤ تم تو تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، بلاؤ تم ان کو یا خاموش رہو، کچھ نہیں کرتے۔ یہ اکثر تفسیروں میں ایسا لکھا ہے کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے، اور دیکھنا بتوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے گلدستہ توحید ضرور پڑے، آپ کو حقیقت نہیں سمجھائے گی بتوں کی بغیر سے۔ بت جو لوگ بناتے ہیں تو ماٹ اینٹ پتھر کو نہیں پوجا کرتے، وہ کسی آدمی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس کا
اس کی یادگار کے طور پر اس کا مجسمہ بنا۔ پہلے اصنام کے لفظ میں آپ سن چکے جب ہمارے مزید اس میں دے تو بت انہوں نے بنا رکھے تھے۔ بت کس کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا تھا۔ ہبل حابیل کا مجسمہ تھا، سب سے زیادہ ہبل۔ موجب البلدان یاقوت حموی میں تصریح ہے کہ ہبل حابیل کا مجسمہ۔ تو آپ اصل عقیدت ان سے ہے جن کے مجسمے ہیں، یہ تو صرف برائے نام ہے۔ یہ بت بھی ہوں سامنے تو اصل حقیقت پر زیادہ نہیں پڑتی۔ جن کے بت ہیں وہ بھی تو مخلوق ہیں، خالق تو نہیں ہے۔ خدائی اختیارات تو ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، مریم علیہ السلام کے پاس ہیں؟ خدائی اختیار خدا کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اب ان کو تم پکارو یا نہ پکارو برابر۔ یہ جن کو پکار تو اللہ کور ہے تمہارے جیسے بندے، یہ جن کے مجسمے انہوں نے سامنے بنا رکھے ہیں وہ اصل بندے۔ بلاؤ نا ان کو اگر تمہاری دعا کو قبول کر سکتے۔ کل یا سجیب لکم تم، کیا ان کے پاؤں جن سے چلیں، ہاتھیں پکڑیں، آنکھیں دیکھیں، کانیں سنیں؟ اب بت ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے کہاں وہ کان جن سے سنے، کون سی آنکھیں جن سے دیکھیں، کہاں پاؤں جن سے چلے؟ اور اصل مقصود ہو جن کے نام پر ہی۔ تو دیکھیے مثلا ایک شخص یہاں کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مانا اس کا مرض کرتا ہے۔ اب حضرت کو بلائے، کیا ان کو رب نے ایسے پاؤں دیے ہیں کہ تم پکارو وہ تمہارے پاس آ جائے؟ ایسے ہاتھ ہیں لمبے لمبے کہ وہاں سے ہاتھ بڑھا کر کے پکڑ لیں؟ ایسے کان ہیں کہ دور دراز سے تمہاری بات سن لیں؟ ایسی نگاہیں کہ تم ہی دیکھ لیں؟ اصل بھی ہو تو کوئی ضرور نہیں۔ باقی یہ وظیفہ جو ہے حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ عربی کے لحاظ سے اس کے دو معنی بنتے، ایک یہ کہ لام کبھی موتا لہو پر داخل ہوتا ہے، موتا لہو جس کو چیز دی جائے، تو معنی یہ ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کوئی چیز دیں خدا کو، شیئن آتے شیئن للہ، خدا کو کوئی چیز دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نے دینا اور رب نے وصول کرنا ہے، تو رب تو محتاج ہوا نہیں، تو اس کے کفر ہونے میں کیا ہے؟ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز دیں، آتے نی شیئن للہ، اللہ تعالی کا واسطہ ہے آپ مجھے دیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رب تو صرف واسطہ رہا، دینا تو حضرت کا کام ہے۔ دونوں معنی ہیں بات، کوئی نہیں دے سکتا رب تعالیٰ کے بغیر کی چیز، کوئی موتی ہے کوئی مفتی، تو کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، کہاں پاؤں ہیں جن سے چلیں، آنکھیں دیکھیں، کان ہیں جن سے دور دراز تک کی باتیں سنیں؟ کہہ دے اپنے شرکاء کو بلاؤ، پھر تدبیر کر دیکھو مجھ پر، مجھے مہلت نہیں، میں تم سے نہیں ڈرتا، میرا آقا اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وہی سرپرستی فرماتے صالح، فرما جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کر سکیں گے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ منجی کہتے ہیں، عیسائی، بقول ان کو سولی پر لٹکایا گیا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہارے منجی کیا ہوں؟ اگر پکارو ہدایت کی طرف تو تمہاری بات نہ سنیں، کیوں؟ بت یا دور ہیں جن کے نام پر بت بنائے تو وہ دور سے کیا سنیں؟ اور دیکھو کہ وہ تمہاری طرف تک رہے ہیں، آنکھیں تو بنا رکھی ہیں بتوں کی، لیکن ان میں بصیرت نہیں، دیکھیں گے کیا؟ فرمایا آپ آنکھوں کی بات لیں، نیکی کا حکم کریں،
جاہلوں سے ایراض۔ عموماً مشرکوں سے جاہلوں سے واسطہ پڑے ایسی بات بھی کر دیتے آدمی کو غصہ بھی آتا۔ آپ کو خطاب کر کے مبلغین کو سمجھایا گیا کہ اے مبلغین، اگر شیطان کوئی ٹوکا مارے تو اللہ سے پناہ، کہ جاہل کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کر دے تو تم کہو میں تو مولوی ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، مدرس ہوں، ایسا ہوں، یولو کا پتہ کون ایسی بات کرنے والا؟ تو فرمایا نہ دوست میں غنہ کا معنی چوکا مارنا، یوں چوکا مارے تجھے ابھارے، کیونکہ آگے ان کا لفظ ہے تو اس کو تجرید پر حمل کرتے ہیں، اور اگر مارے تجھے شیطان چوکا بس پناہ لو اللہ کی، بے شک وہ سمجھائے، بے شک وہ جو رب سے ڈرتے ہیں جب ان کو خیال آتا ہے شیطان کا فوراً یاد کرتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں کہ یہ غلط خیال شیطان سے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، وہ چونکہ شیطان کا لفظ جنس تھا آگے اس لیے کر کے جمع ہے، اور شیطانوں کے جو بھائی ہیں یمدونہم، شیطان ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں، پھر کوئی کوتاہی نہیں۔ یہ ایسے ضدی ہیں کہ اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا، کہتے ہیں جی کیوں نشانی کھینچ کے نہیں لایا، صفا کیوں نہیں سونا بنا، مروہ کیوں نہیں بنا، سونے کی کوٹھی کیوں نہیں ہوئی، آپ کے لیے نہریں کیوں نہیں چلی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں۔ تو کہتے میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ ہدی و رحمت لقوم، قرآن کا ذکر تھا، آگے اس کے آداب میں سے ایک ادب بتایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں اس طویل بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ شوق ہو تو اس میں احسن الکلام میں مبسوط بات ہم نے کر دی، جہاں صرف ایک بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو بزرگ شخصیتیں جن کا ذکر پہلے درس میں کر چکا ہوں، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں نمبر اول اور دوم کے متصل، یہ دونوں یہ بیان فرماتے کہ یہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں ہے۔ امام قرآن پڑھے تو ہم خاموش ہو اور استماع۔ حوالے اس میں دیکھ لیں، امام احمد رحم اللہ تعالی کا یہ فرمان باوالا ہم نے نقل کر دیا فتاوی ابن تیمیہ، اعلام العالم، کتاب القراء بیہقی وغیرہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں اجمعوا علی انہا نزلت فی الصلاۃ، سب کا اجماع ہے کہ یہ آیت یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے، امام پڑھ رہا ہو تو تم فاستمعوا لہ وانصتوا، کان رکھو اور خامو، نہ سری نماز میں پڑھ سکتے ہو نہ جہری میں پڑھ سکتے ہو، تاکہ تم رہ احسن الکلام میں مبسوط بات ہونے کا۔ اس سے بھی زیادہ تحقیق درکار ہو، استاد محترم مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب تدقیق الکلام، علماء کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ پہلی جلد طبع ہو چکی تھی، دوسری بھی اب طبع۔ مولانا محفوظ الرحمان صاحب ہوں تو درس کے بعد مجھے ملے، طبع ہو چکی دوسری، تو علماء کو حضرت کی وہ کتاب بھی ضرور دیکھنی چاہیے۔ ان کی ایک اور کتاب ارشاد العلماء، وہ بھی علماء کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ارشاد العلماء، حضرت مولانا عبد القدیر صاحب شیخ الحدیث دار العلوم راولپنڈی،
اب تعلیم القرآن وہ افات پڑھ گئے 4 دسمبر کو حضرت کی وفات. تو تدقیق الکلام علماء کو ضرور دیکھنی چاہیے. اچھا تو مزید بات ان کی ذکر کیجیے اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی سے اور چپکے سے. جہر نہ کریں من القول. غدو یہ غدوت ان کی جمع غدوت آسان اصیل. غدوہ کا معنی پہلا پیر، اصیل کا معنی پچھلا. غافلین میں سے نہ جو فرشتے تیرے رب کے ہاں ہیں تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں ملویت سے. یہ آیت سجدے کی جنہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی ہے تمام پر سجدہ لائے. اس میں اختلاف ہے کہ ترجمے کے ساتھ بھی سجدے کا تعلق ہے. شامی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے مخصوص بات کی ہے. قول محقق یہ ہے کہ ترجمے سے سجدہ لازم نہیں ہوتا، صرف نفس آیت سننے سے ترجمہ. تو مولانا نے جو پڑھی تھی وہ جنہوں نے سنی ہے ان کو سجدہ تلاوت ادا کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کرتے تو سے الفال غنیمتوں کے بارے میں. تو کہہ دے غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، پر ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وہ اصلحوا ذات بینکم اور درست کرو آپس کے معاملے کو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تو نہیں. پختہ بات ہے مومن وہ ہیں جب ذکر کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا تو خوف زدہ ہوتے دل ان کے، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیتوں کی تو آیتیں زیادہ کرتی ہیں ان کے ایمان کو، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. وہ ہیں جو قائم کرتے نماز اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں مومن. حقی یقینی بات ان کے لیے درجات ہوں گے ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت اور رزق ہوگا کریم عمدہ. جیسے نکالا تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والے جھگڑا کرتے تھے تیرے ساتھ حق میں. بعد اس کی ان کے سامنے واضح ہو گیا گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جس وقت وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا کہ بے شک وہ تمہارا ہوگا، اور تم پسند کرتے تھے ان غیر ذات شوکت جو کانٹے والا اسلحہ والا نہ ہو وہ ہو تمہارا. اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں یہ کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے اور کاٹ دے جڑ باطل، تاکہ ثابت کرے حق کو. وجبتل الباطل اڑا دے باطل کو، اور اگر سے مجرم ناپسند ہے. جب مدد طلب کی تم نے اپنے رب سے پس اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتے سے جو مردفین نام بندی کر کے آگے پیچھے آنے والی. اور نہیں کہ اللہ نے اس مدد کو مگر